السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض و نفاس و جنابت کا بیان۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے اور بیماری اور بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو اس کو حیض کہتے ہیں، اور جو خون بیماری کی وجہ سے آئے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ مسئلہ: حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے ہیں۔ جو خون اس سے کم مدت میں بند ہو گیا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا اور یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض مانا جائے گا، اور اس کے بعد جو خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ اور اگر پہلے اس عورت کو حیض آ چکے ہیں اور اس کی عادت 10 دن سے کم تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہوا وہ استحاضہ ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اس کو ہر مہینے میں 5 دن حیض آنے کی عادت تھی، اب کی مرتبہ 10 دن آیا تو 10 دن حیض ہے، اور اگر 12 دن خون آیا تو عادت والے 5 دن حیض کے مانے جائیں گے اور 7 دن استحاضہ کے۔ اور اگر ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن حیض آیا کرتا تھا تو پچھلی مرتبہ جتنے دن حیض کے تھے وہی اب بھی حیض کے دن مانے جائیں گے اور باقی استحاضہ مانا جائے گا۔ مسئلہ: کم سے کم 9 برس کی عمر سے عورت کو حیض شروع ہوگا اور حیض آنے کا انتہائی عمر 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائشہ حیض و اولاد سے نا امید ہونے والی کہتے ہیں۔ 9 برس کی عمر سے پہلے جو خون آئے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی 55 برس کی عمر کے بعد جو خون آئے وہ بھی استحاضہ ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو 55 برس کی عمر کے بعد بھی خالص خون بالکل ایسے ہی رنگ کا آیا جیسے کہ حیض کے زمانے میں آیا کرتا تھا تو اس کو حیض مان لیا جائے گا۔ مسئلہ: حمل والی عورت کو جو خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ مثلاً دو حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس ختم ہونے کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد پورے 15 دن نہ ہوئے تو کہ خون آ گیا تو یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ: حیض کے 6 رنگ ہیں: کالا، لال، ہرا، پیلا، گدلا، مٹیلا۔ خالص سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں۔ مسئلہ: نفاس کی کم سے کم کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن رات ہے۔ مسئلہ: کسی عورت کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس عورت کو پہلی ہی بار بچہ پیدا ہوا ہے یا یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن خون آیا تھا تو 40 دن رات نفاس ہے، باقی استحاضہ۔ اور جو پہلی عادت معلوم ہو تو عادت کے دنوں تک نفاس ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔ جیسے 30 دن نفاس کا خون آنے کی عادت تھی مگر اب کی مرتبہ 45 دن خون آیا تو 30 دن نفاس کے مانے جائیں گے اور 15 دن استحاضہ کے ہوں گے۔ حیض و نفاس کے احکام۔ حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دونوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، البتہ روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے۔ یوں ہی قرآن مجید کو چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ دوسرے تمام وظیفے، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت بلا کراہت پڑھ سکتی ہے۔
بلکہ مستحب ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے وظیفے پڑھ لیا کرے کہ جتنی دیر میں نماز پڑھا کرتی تھی، تاکہ عادت باقی رہے۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری یعنی جماع حرام ہے، بلکہ اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو مرد اپنے کسی عضو سے نہ چھوئے کہ یہ بھی حرام ہے۔ ہاں البتہ ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے اس حالت میں عورت کے بدن کو چھونا یا بوسہ لینا جائز ہے۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے۔ ہاں اگر چور یا درندے سے ڈر کر یا کسی شدید مجبوری سے مجبور ہو کر مسجد میں چلی گئی تو جائز ہے، مگر اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے مسجد میں جائے۔ مسئلہ حیض و نفاس والی عورت اگر عیدگاہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں اگر مسجد سے باہر رہ کر اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے یا مسجد میں کوئی چیز رکھ دے تو جائز ہے۔ مسئلہ حیض و نفاس والی کو خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو حرام ہے۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کو اپنے بستر پر سلانے میں غلبہ شہوت یا اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا اندیشہ ہو تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے، بلکہ اگر گمان غالب ہو کہ غلبہ شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو شوہر کو ایسی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ سلانا حرام اور گناہ ہے۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا کفر ہے اور حرام سمجھتے ہوئے کر لیا تو سخت گنہگار ہوا، اس پر توبہ کرنا فرض ہے، اور اگر شروع حیض و نفاس میں ایسا کر لیا ہو تو 1 دینار اور اگر قریب ختم کے کیا تو آدھا دینار خیرات کرنا مستحب ہے تاکہ خدا کے غضب سے امان پائے۔ مسئلہ روزے کی حالت میں اگر حیض و نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے۔ فرض تھا تو قضا فرض ہے اور نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ مسئلہ نفاس کی حالت میں عورت کو جچہ خانہ سے نکلنا جائز ہے۔ یوں ہی حیض و نفاس والی عورت کو ساتھ کھلانے اور اس کا جوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہندوستان میں بعض جگہ جاہل عورتیں حیض و نفاس والی عورتوں کے برتن الگ کر دیتی ہیں، بلکہ ان برتنوں کو اور حیض والی عورتوں کو ناجس جانتی ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ سب ہندوؤں کی رسم ہے۔ ایسی بیہودہ رسموں سے مسلمان عورتوں مردوں کو بچنا لازم ہے۔ اکثر عورتوں میں رواج ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے اگرچہ نفاس کا خوب بند ہو چکا ہو نہ نماز پڑھتی ہے نہ اپنے کو نماز کے قابل سمجھتی ہے، یہ بھی محض جہالت ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی نفاس کا خون بند ہو اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دے، اور اگر نہانے میں بیماری کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھے، نماز ہرگز نہ چھوڑے۔ مسئلہ حیض اگر پورے 10 دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع کرنا جائز ہے، اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو، لیکن مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد صحبت کرے۔ مسئلہ اگر 10 دن سے کم میں حیض بند ہو گیا تو جب تک غسل نہ کر لے وہ وقت نماز جس سے پاک ہوئی نہ گزر جائے، صحبت کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ تلاوت بھی حرام ہے اور سجدے کی آیت سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں۔ مسئلہ رات کو سوتے وقت عورت پاک تھی اور صبح کو سو کر اٹھی تو حیض کا اثر دیکھا تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا، رات ہی سے حائضہ نہیں مانی جائے گی۔
مثلاً حیض والی صبح سو کر اٹھی اور گدی پر کوئی نشان حیض کا نہیں تو رات ہی سے پاک مانی جائے گی۔ استحاضہ کے احکام۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ، نہ ایسی عورت سے صحبت حرام۔ استحاضہ والی عورت نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، کعبہ میں داخل بھی ہوں گی، طواف کعبہ بھی کرے گی، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرے گی، وضو کر کے قرآن شریف کو بھی ہاتھ لگائے گی اور اسی حالت میں شوہر اس سے ہم بستری بھی کرے گا۔ جنوب کے احکام۔ ایسے مرد و عورت کو جن پر غسل فرض ہو گیا جنوب کہتے ہیں، اور اس ناپاکی کی حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنوب چاہے مرد ہو یا عورت، جب تک غسل نہ کرے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ قرآن شریف پڑھ سکتا، نہ قرآن میں دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے، نہ زبانی پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، نہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے۔ مسئلہ: جنوب کو ساتھ کھلانے، اس کا جوٹھا کھانے، اس کے ساتھ سلام و مصافحہ اور معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: جنوب کو چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنوب ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے: ایک کافر کا مردہ، دوسرے خلوق عورتوں کی رنگین خوشبو استعمال کرنے والا، تیسرے جنوب آدمی مگر یہ کہ وضو کر لے۔ مسئلہ: حیض و نفاس والی عورت یا ایسے مرد و عورت جن پر غسل فرض ہے، اگر وہ لوگ قرآن شریف کی تعلیم دیں تو ان کو لازم ہے کہ قرآن مجید کے ایک لفظ پر سانس توڑ توڑ کر پڑھائیں۔ مثلاً اسی طرح پڑھائیں: الحمد پڑھ کر سانس توڑ دیں، پھر للہ پڑھ کر سانس توڑ دیں، پھر رب العالمین پڑھیں۔ ایک سانس میں آیت لگاتار نہ پڑھیں، اور قرآن شریف کے الفاظ کو ہجے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: قرآن مجید کے علاوہ اور دوسرے وظیفے کلمہ شریف و درود شریف وغیرہ کو پڑھنا جنوب کے لیے بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، جیسے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے قرآن شریف کے علاوہ دوسرے تمام اذکار و وظائف پڑھنا جائز و درست بلکہ مستحب ہے۔ معذور کا بیان۔ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جیسے پیشاب کے قطرے ٹپکنے یا دست آنے یا استحاضہ کا خون آنے کا امراض کی ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا اور وہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا تو ایسے شخص کو شریعت میں معذور کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب کسی نماز کا وقت آ جائے تو معذور لوگ وضو کریں اور اسی وضو سے جتنی نمازیں چاہے پڑھتے رہیں۔ اس درمیان میں اگرچہ بار بار قطرہ وغیرہ آتا رہے مگر ان لوگوں کا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس نماز کا وقت باقی رہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا ان لوگوں کا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوسری نماز کے لیے پھر دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ: جب کوئی شخص شریعت میں معذور مان لیا گیا تو جب تک ہر نماز کے وقت میں ایک بار بھی اس کا عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور ہی رہے گا۔ جب اس کو اتنی شفا حاصل ہو جائے کہ ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے اور اس کو ایک مرتبہ بھی قطرہ وغیرہ نہ آئے تو اب یہ شخص معذور نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ: معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کی وجہ سے معذور ہے، لیکن اگر کوئی وضو توڑنے والی دوسری چیز پائی گئی تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ جیسے کسی کو قطرے کا مرض ہے اور وہ معذور مان لیا گیا تو نماز کے پورے وقت میں قطرہ آنے سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن ہوا نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں قطرہ آ جاتا اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں قطرہ نہیں آتا تو اس پر فرض ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھا کرے اور وہ معذور نہیں شمار کیا جائے گا۔